اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار العلم میں آپ کی خدمت میں محمد صہیب شبیر حاضر ہے۔ سامعین، ہمیشہ کی طرح ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج قسط نمبر 2 ایپیسوڈ 2 میں قیامت کی نشانیوں کے متعلق آپ احباب کی سماعتوں کی نظر چند رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کریں گے، اور فرمان ذیشان آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے ابو الحسن سید احمد رضا شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کوشش کی کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق کچھ اپنے سننے اور دیکھنے والوں تک کچھ جو ہے وہ نشانیاں پہنچائی جا سکے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، بہت سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائیں وہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب، وضاحت فرمائیے گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ جو دن آنے والا ہے اس کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نشانیاں وضاحت بیان فرمائی ہیں، ان نشانیوں کے متعلق مزید ہماری رہنمائی فرمائیے گا، تاکہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے اس بات کو سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر کھول کھول کر قیامت کی نشانیاں ہم تک پہنچائی ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ نشانیاں بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ ہمارے سامنے پوری ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم ان میں سے ایک روایت میں لے کر آئے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، هل لساعۃ من علم تعرف به، کیا جو آخری ٹائم، ساعت کہتے ہیں یعنی گھڑی کو، اور یہاں گھڑی یعنی ساعت جب بولا جاتا ہے تو قیامت کی گھڑی، اس کو انگلش میں آور بھی بولتے ہیں، آخری گھنٹہ یا آور، یا اس کو اینڈ آف دا ٹائم بھی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ حضور، کیا اینڈ آف دا ٹائم یا آور یا جو قیامت یا جو قیامت آئے گی جب جس دن، اس کے لیے کچھ نشانیاں ہیں یا کوئی علم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو پہچان سکیں، یا اچانک آ جائے گی؟ جی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، نعم یا ابن مسعود، فرمایا کہ اے ابن مسعود، جی، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، تم ان سے پہلے قیامت کی نشانیاں پہچان لو گے، لوگ پہچان لیں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ اور فرمایا ان میں سے ایک نشانی، فرمایا قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ ان یکون الولد غیظا، اللہ اکبر، فرمایا قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ قرب قیامت اولاد، بچے غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر، غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے، غیظ، غصہ۔ یہ اکثر آج کل لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں جی، لیکن وہ غصے سے بھرے ہوتے ہیں، یعنی ایگریسو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور یعنی بعض اوقات جو ہے وہ پیرنٹس کو مارتے ہیں، چھوٹی عمر ہے لیکن پیرنٹس کو مار رہے ہیں اور پیرنٹس کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور پیرنٹس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ، والدین چھوٹے بچے ہیں، 8 9 10 سال کا، 11 12 سال کے بچے ہیں، لیکن والدین کو گالی نکال رہے ہیں، والدین کو ان کے نام سے بلا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دیکھنے سننے والے اگر اپنے ارد گرد یا اپنے پاس کو ایسا دیکھیں تو سمجھیں کہ قیامت کی نشانی ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف، توبہ کی طرف آ جائیں۔ دوسرا، حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ کہ ان تفیض الاشرار فیضا، کہ جو شریر لوگ ہوں گے نا، کرپٹ لوگ ہوں گے، وہ بہیں گے، یعنی بہت زیادہ پھیل جائیں گے، ہر زیادہ طرف زیادہ ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا کی میجورٹی جو ہے، آپ اہل ثروت کو دیکھ لیں یا آپ جو ہے اہل عہدہ کو دیکھ لیں، تو وہ شریروں سے بھری ہوئی ہے، کرپٹ لوگوں سے بھری ہوئی ہے، ایول پیپل سے بھری ہوئی ہے، اور جو لوگوں کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ اور آگے حضور نے فرمایا ایک، یعنی اگلا جو لفظ ہے، ان یؤتمن الخائن و ان یخون الامین، فرمایا کہ جو خائن شخص ہوگا، بد دیانت ہوگا، اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، اللہ اکبر، اور جو امین ہوگا، جو فطرتی طور پر امانت دار ہوگا، اس کو بد دیانت سمجھا جائے گا۔ یہ بھی آپ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھتے جائیں حضور کے فرمان کو اور اپنے ارد گرد نظر ادھراتے جائیں، آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ صدق رسول اللہ، ہمارے حضور نے واقعی سچ فرمایا۔ اور آگے حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے، اے ابن مسعود، تم دیکھو گے قیامت کی نشانیاں لوگ دیکھیں گے کہ ان یصدق الکاذب و ان یکذب الصادق، فرمایا کہ جو کاذب اور جھوٹا ہوگا اس کو لوگ سچا کہیں گے، ایسے ہی ہے، اور جو سچا ہوگا اس کو جھٹلائیں گے، اس کی تکذیب کریں گے۔ تو اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ جو زمانے بھر کا جھوٹا ہے اس کو سچا کہتے ہیں۔ آپ اس کی مثالیں اپنے میڈیا پہ دیکھ لیں، جو نیوز چینل والے نیوز لے کر آتے ہیں،
کس طرح سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہہ رہے ہیں. پراپوگنڈا ہے، اسلام کے خلاف بھی پراپوگنڈا ہے. اور ویسے بھی جس چیز کی حقیقت نہیں ہوتی اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے اور جو نا وہ جھوٹے اپنے لوگوں کے ذریعے اس کو ایسا پیش کریں گے کہ ہماری دیکھنے والی جو عوام ہے جو میڈیا دکھائے گا اس کو سچ سمجھتی ہے. ایسے ہی تحقیق نہیں کرتی ہے. جو میڈیا دکھا رہا ہے ان کے نظر میں وہی سچ ہے. اور اسی وجہ سے چونکہ میڈیا کے اوپر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہے اور میڈیا کے اوپر اسلام کے خلاف ایسے پروگرام بھی لائے جاتے ہیں، تو جو اسلام سے دور لوگ ہیں وہ جو مسلمان کہلانے والے سیکولر لوگ ہیں وہ بھی اسلام کے اندر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ جو پیش کیا جا رہا ہے اسی کو سچ سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام یہ نہ دیکھیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں یا مسلمان کہلانے والے کیا کر رہے ہیں. آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو دیکھیں کہ اسلام کو پڑھیں کہ حضور کی زندگی کیسی تھی، قرآن کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں. کیونکہ آج کل اکثریت مسلمانوں کی اپنے کردار سے اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی، اسلام کو جو ہے نا وہ پیش نہیں کر رہی. تو یہ ہے جھوٹوں کی تکذیب، جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا اور سچوں کی تکذیب کی جائے گی. اور حضور نے فرمایا اے ابن مسعود اللہ اکبر، ان من اعلام الساعۃ واشراطها، قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان تواصل الاطباق. اچھا اطباق یہ طبق کی جمع ہے، طبق پلیٹ کو کہتے ہیں جو کروڈ ہو. جی حضور نے فرمایا جو پلیٹیں ہوں گی وہ ریگولر ان کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوگا. وَأَن تُقْطَعَ الْأَرْحَامُ، اور قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دی جائے گی. اس کی علماء نے بہت سارے شروحات بیان کی ہیں، لیکن میں جو نا وہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو پلیٹیں ہوں گی وہ زیادہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن. کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے ڈش. اب آپ دیکھ لیں جو ڈش ہے سیٹلائٹ ہے وہ بھی ایک طبق کی صورت. اور عربی کے اندر جو یہ ڈش کا جو سیٹلائٹ کا نظام ہے اس کو مواصلات کہتے ہیں. حضور نے تواصل کا استعمال کیا، وہی لفظ استعمال کیا. مطلب کیا کہ لوگ گھر بیٹھے ٹی وی تو دیکھیں گے لیکن نیبر اور رشتہ دار کو کیا پرابلم ہے اس سے قطع تعلقی ہو جائے گی. یعنی ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے کمیونیکیشن پوری دنیا سے جو نا وہ کنیکٹڈ ہے، لیکن گھر کے اندر جو موجود ہے اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، اپنوں سے دور ہوتے یہ دیکھیں حضور کی سچ فرمایا، صدق رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا. آگے حضور نے فرمایا اے ابن مسعود، قیامت کے نشانے میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قبیلے کی یعنی قوم کی سرداری قوم کا سب سے کرپٹ پیپل کرے گا. منافقھا ایسود کل قبیلۃ منافقھا، قوم کی سرداری اور قوم کا رولر کون بنے گا؟ سب سے بڑا ان کا کرپٹ شخص جو جھوٹا ہوگا. تو اس کے لیے مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. آگے حضور نے فرمایا کہ وَكُلَّ سَوْقٍ فُجَّارُهَا، اور پوری جو دنیا کی مارکیٹس ہوں گی، دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹس ہوں گی وہ کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گی. اور آپ دیکھ لیں بڑی بڑی مارکیٹس کے اندر کن کا کنٹرول ہے؟ دنیا کا نظام کرپٹ لوگ چلا رہے ہیں. آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، آپ بینکنگ دیکھ لیں، آپ اور بڑی بڑی مارکیٹس دیکھ لیں، نظام کن کے ہاتھ ہے؟ فجار کے ہاتھ نظام ہے. اور آگے فرمایا ابن مسعود، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان تزخرف المحارب وان تخرب القلوب. فرمایا کہ جو محراب ہوں گے، جو مساجد ہوں گی، ان کو تو مزین کر دیا جائے گا لیکن دل خراب ہو جائیں گے. اللہ اکبر. میرے ناظرین یہ آپ خود سوچ لیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم بھی غور و فکر کریں. آج مساجد تو بہت خوبصورت ہوتی ہیں، جن کے محراب بھی بڑے نقش و نگار والے ہوتے ہیں، کارپیٹ بہت اچھا ہوتا ہے، سہولیات بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور لیکن دل خراب ہے. دل کا تزکیہ وہ چیز چلے گی. پہلے مسجدیں کچی اور سادہ ہوتی تھیں، دل پکے ہوتے تھے اور دل خلوص سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، نیت اچھی ہوتی تھی. آج گھر پکے ہو گئے ہیں، مسجدیں پکی ہو گئی ہیں، سج گئی ہیں، لیکن دل جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں. اور یہ چیز آج سے 20-30 سال پہلے کے بزرگوں کو دیکھیں، ان کی نیتیں صاف ہیں، کم تھیں. یعنی اس وقت ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ گاؤں کا جو ایک بزرگ ہوتا، چاہے وہ رشتہ دار نہیں ہے، پورے بچے سارا گاؤں کی حیا کرتا اور ان سے آنکھیں ملا کے بات کرنا جو نا گوارا کرتا. یہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، قیامت کے نشانے میں سے ایک نشانی، اب یہ ناظرین غور کیجیے گا، ان یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء. اور یہاں یکتفی کے الفاظ ہے، ایک حدیث کے الفاظ نکاح الرجل بالرجل ونکاح النساء بالنساء. حضور نے فرمایا اے ابن مسعود، قیامت کے نشانے میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد مرد سے کفایت کر رہا ہوگا اور عورت عورت سے کفایت کر رہی ہوگی. اور ایک الفاظ حدیث کی یہ ہے کہ مرد مرد سے نکاح کرے گا اور عورت عورت سے نکاح کرے گی. اور جس ملک میں ہم بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں
اس ملک کے اندر اور وہ یورپین کنٹریز کے اندر ہم یہ چیز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے، اور حضور نے جو فرمایا حق ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اس جو ہے وہ چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہم بلکہ ہمارے اپنے مسلمان کہلانے والے بچے جو ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کو دین کی طرف نہیں لایا گیا، تو اب اس وہ ذہن کے اندر سوالات پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کسی بھی پہلے مذہبوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی، اور یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے۔ فطرت یعنی انسان کی فطرت کیا ہے، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، جو سلسلہ تناسل ہے، نسل اور انسانیت کا سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے، تو لیکن مرد سے نکاح اور کفایت، اور وہی قوم لوط والا سلسلہ، تو یہ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ نشانی ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان المعازف يعزف على رؤوسهم بالمعازف، فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ اتنے عام ہو جائیں گے اور وہ ان کے سروں پہ ہوں گے، ان کے سروں پہ۔ حضور نے فرمایا على رؤوسهم، لوگوں کے سروں کے اوپر آلات موسیقی ہوں گے۔ کون سوچ سکتا 1400 سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ یہ چیز حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں؟ وہ کیا مطلب، یعنی عرب معاشرے میں اس کا کیا مطلب ہے 1400 سال پہلے، ان کو نہیں سمجھ آتی ہوگی کیا مطلب صحابہ کرام، لیکن حضور علیہ السلام کی نظر تھی۔ اب آپ دیکھ لیں لوگ وہ مارکیٹس میں آ جا رہے ہیں اپنے موبائل کے ساتھ کانوں میں وہ لگائے ہوئے ہیں، ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں، اور ساتھ میوزک سن رہے ہیں، اور کتنے حادثات ہو چکے ہیں اس وجہ سے کتنے حادثات ہو چکے ہیں۔ اور اگر اس چیز کا دیکھیں، اگر آپ کسی مذہبی شخصیت کو اس طرح کرتے دیکھیں تو حسن ظن رکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ نعت سن رہا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ تلاوت قرآن سن رہا ہو، لیکن جنرلی طور پر جو ہمارے سامنے ایک معاشرے کی حالت ہے وہ ہم سے وہ چھپی نہیں ہے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن مسعود الغمازون الحمازون، یعنی مذاق اڑانے کا ایک جو کنسیپٹ ہے یا جو کلچر ہے بڑھ جائے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے لوگوں کا، اور آخر میں حضور نے فرمایا کہ ان یکثر اولاد الزنا، زنا کی اولاد بڑھ جائے گی، اور یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے، یعنی حلال اولاد اور ولد الزنا، اولاد الزنا بڑھ جائے گی۔ بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان محفوظ کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، اور ہم سب کو دین کی طرف اور رب تعالیٰ کے احکام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد سے دل لگے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی وہ مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مالک ارض و سما اللهم صل على